استاد اکبر کچھ دیر اپنے لفظ جوڑتے رہے اور پھر کمزور سے لہجے میں پردے کی طرف منہ کر کے بولے، لے آؤ بھائی مہرو کو، یہ تو محسن ہے ہمارے۔ میری نظریں جھک گئیں اور کسی برقع پوش خاتون نے بوگی کے درمیان لٹکی پردے کی دیوار ہٹا دی۔ میرے اندر سلطان بابا کی آواز گونجے، جب جب جو ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ میری اور مہرو کی ملاقات اسی ٹرین کے ڈبے میں طے تھے۔ پردہ ہٹا اور سارے ڈبے میں جیسے زردی سے پھیل گئی۔ دفعتاً کوئی وجود لڑکھڑایا اور پردہ ہٹانے والی خاتون کے ہاتھوں سے پھسل کر کسی بے جان لاشے کی طرح نیچے گر گیا۔ استاد اکبر کے منہ سے بے اختیار نکلا، خدایا خیر۔ تو انتخاب رنگ میں مصروف اور ادھر کوئی تیرے جنوں میں سیاہ پوش ہو گیا۔ مہینوں کی در بدری اور خاک بسری کے بعد آج وہ لڑکی میرے سامنے سمٹی سمٹائی سی بیٹھے تھے، لاغر، لرزتا کپ کپاتا اور سہما ہوا سا ایک زرد وجود، ہجر جس کے اندر سے پوری زندگی نچوڑ کر اسے ادھموا چھوڑ گیا تھا۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، کوئی تسلی، دلاسا یا تشفع، لیکن میرے پاس حسب معمول لفظوں کی کمی تھی۔ جانے لوگ دوسرے کو دلاسا کیسے دیتے ہیں، اور لفظ بھلا کسی کے درد کا درماں کب ہوتے ہیں؟ سب دکھاوے کی رسمیں ہیں۔ مہرو چکرا کر بوگی کے فرش پر گری تو وہ سبھی اسے سنبھالنے کے لیے لپکے، اور کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا بھی تو نکاہت کے مارے اسے کچھ بولا نہیں گیا۔ وہ چپ رہی اور سب کہہ گئے۔ بولی زبان اور لفظ ایجاد ہونے سے پہلے بھی تو لوگ آپس میں بات کیا کرتے ہوں گے، اور مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ لفظ اضافی لگتے تھے۔ مہرو کے گاؤں کا اسٹیشن نظام آباد کے رستے میں ہی پڑتا تھا۔ ساری رات گاڑی کی طرح ہماری سوچیں بھی دوڑتی رہیں۔ ٹرین البتہ مختلف اسٹیشنوں پر رکتی گئی۔ مہرو کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ صبح فجر کے وقت ہم مہرو کے گاؤں اترے تو دھند نے چاروں جانب ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ تانگے کے اگلے بم پر بندھی لالٹین کی پھیلی روشنی نشاندہی نہ کرتی تو شاید ہمیں تانگا نظر ہی نہ آتا۔ کچھ دیر بعد ہم گاؤں سے باہر والے مزار کی منڈیر کے سامنے کھڑے تھے۔ مہرو سارے راستے خاموش تھے، مگر اپنی ماں کو بڑے پیپل کے پیڑ تلے چادر لپیٹے لیٹے دیکھ کر اس کے ضبط کے سارے بندھن جیسے ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر یوں روئی کہ اس کی چیخوں سے گھبرا کر آس پاس کے مجاور اور مجذوب دوڑے چلے آئے۔ استاد اکبر کی گھر والی اور بیٹی نے مہرو کو سنبھالا، اور مہرو کا گھر آتے آتے سارے گاؤں کو پتہ چل چکا تھا کہ مہرو واپس آ گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں جوق در جوق مہرو سے ملنے کے لیے دوڑی چلی آ رہی تھیں، مگر جس کا مجھے انتظار تھا اس نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ شام ڈھلنے والی تھے۔ میں نے استاد اکبر سے اجازت چاہی۔ وہ بوکھلا کر بولے، مگر کہاں؟ رات تو بسر کر لو، ابھی تو تم سے کھل کر بات ہی نہیں ہو سکے۔ رات میں گاؤں کے باہر والے اسٹیشن پر گزار لوں گا، آپ مہرو کے ساتھ ہی رہیے گا۔ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ مہرو کی ماں بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ زخم گہرا ہے مگر بھر جائے گا، مگر مہرو کی زندگی کا آخری طوفان ابھی باقی ہے۔ دعا کیجیے گا کہ وہ اس امتحان میں بھی سرخرو رہے۔ میں پلٹا اور ٹھیک اسی وقت مہرو کی حویلی کا بڑا دروازہ دھڑ سے کھلا، اور اس کے بیچوں بیچ بدحواس، پریشان اور سرخ آنکھیں لیے پروین کھڑی دکھائی دے۔
اور پھر مجھے دیکھ کر بولی، سائن جی، کہانی شروع کی ہے تو اب اس کا انجام بھی دیکھتے جائیں۔ میرے جرم کی سزا ابھی باقی ہے۔ اپنی سولی ساتھ لے کر آئی ہوں میں۔ پروین کی آواز سن کر مہرو اندر سے لپک کر باہر نکلی۔ کچھ دیر تک دونوں سہیلیاں پھٹی پھٹی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، اور پھر پروین ایک چیخ مار کر زاروں قطار روتی ہوئی مہرو سے لپٹ گئے۔ مہرو نے کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر وہ بھی رو پڑی اور ایسی روئی کے اندر بیٹھی مزاج پرسی کے لیے آئی عورتیں بوکھلا کر باہر نکل آئیں۔ استاد اکبر بھی اپنی بھیگی پلکیں پونچھتے نظر آئے۔ پھر یکا یک پروین نے اپنی چادر مہرو کے پیروں میں ڈال دی اور جھک کر مہرو کے قدم پکڑ لیے۔ معاف کر دے مجھے، پہلے سچ نہیں بتا پائی میں کسی کو، پر آج تیرے آنے کی خبر سن کر سارے قرض چکا دیے میں نے۔ تیرے احمد کو ساتھ لے کر آئی ہوں، سب سچ بتا دیا ہے میں نے اسے بھی، اور اس نے بھی میرا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ مہرو نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں احمد سر جھکائے کھڑا تھا۔ نظر ملاتا بھی تو کیسا؟ وفا کے کانٹے پر پورا نہ اترنے والے تمام عمر نظر جھکا کر ہی چلتے ہیں۔ مہرو کچھ دیر تک ڈبڈبائی نظروں سے اپنے گزشتہ محبوب کو دیکھتی رہی، جو اب اس کی سہیلی کا سہاگ تھا۔ پھر اس نے اپنے قدموں سے لپٹی پروین کو شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ پتا ہے پینو، آج حساب برابر ہو گیا۔ بچپن میں کئی بار تیرے بستے سے میں نے اسکول میں املی چرا کر کھائی تھی، پر تجھے کبھی نہیں بتایا۔ آج میں نے تجھے معاف کیا، اور تو بھی مجھے معاف کر دے۔ تیرا مقدر میرا مقدر رب کے حوالے، جو میرا نصیب۔ پروین نے تڑپ کر مہرو کی طرف دیکھا۔ نہیں، اتنی بڑی سزا نہ دے، اور تیرا نصیب تو وہ سامنے کھڑا ہے تیرے انتظار میں۔ تو نے خود کو پہلے بھی میری وجہ سے قربان کیا تھا، اب دوبارہ میں تیری تباہی کی ذمہ دار نہیں بنوں گی۔ معاف کر دے احمد کو، اور اس کا ہاتھ تھام لے، یہی تیرا مقدر ہے۔ میں اپنی دنیا میں پلٹ جاؤں گی، کبھی تیرے راستے میں نہیں آؤں گی۔ پروین نے جھپٹ کر ایک بار پھر مہرو کو گلے لگایا اور پلٹ کر جانے لگے۔ تبھی استاد اکبر کی آواز سنائی دی، تم دونوں ہی میری بیٹیوں کی طرح ہو۔ یہ سچ ہے کہ مہرو نے بہت دکھ سہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کبھی تمہارا ہنستا بستا گھر نہیں اجاڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ سہیلی کو سوتن بنا لو۔ دنیا یہ بھی دیکھ لے کہ ایک ہی گھر میں دو عورتیں سہیلیاں بن کر بھی زندگی گزار سکتی ہیں۔ سوتن بھی سہیلی ہو سکتی ہے۔ تم دونوں عمر بھر کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بن سکتی ہو۔ دکھ تو بانٹ لیے، اب سکھ بانٹنے کا وقت آیا ہے تو جدا کیوں ہوتی ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہیں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، تبھی پیچھے سے ایک سسکتی ہوئی آواز سنائی دی، جا رہے ہو بھائی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، مہرو رو رہی تھی۔ ہاں، مجھے جانا ہوگا۔ بہت سی کہانیاں ادھوری چھوڑ آیا ہوں اپنے پیچھے، میرے لیے دعا کرنا۔ مہرو تڑپ کر بولے، آج کے بعد میری ہر آتی جاتی سانس سے صرف تمہارے لیے ہی دعا نکلے گی بھائی۔ تم نے میرے لیے جو کیا کوئی سگا بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ بلک اٹھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ یہ جذبے بھی کسی بھاری بیٹری سے کم نہیں ہوتے۔
پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں پل بھر میں۔ دروازے کے قریب کھڑے احمد نے پیشکش کی کہ وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ آئے گا، مگر میں نے اسے صرف ایک تاکید کی، اب مہرو کا خیال رکھنا۔ اور میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا گاؤں سے باہر جانے والی سڑک پر چلتا گیا۔ اس سارے ہنگامے میں نصف رات تو قریباً بیت ہی چکے تھے، لہٰذا میں نے ریلوے اسٹیشن کی راہ پکڑ لی۔ سویرے والی گاڑی 2 گھنٹے بعد آنے والی تھی۔ میں وہیں پلیٹ فارم کے ایک بوسیدہ سے بینچ پر کمر ٹکا کر لیٹ گیا۔ آسمان کے کچھ تارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پلکیں موندنے کے بعد ہمیں دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ میری آنکھوں میں بھی بہت سے تارے اتر آئے، اور مجھے تب ہوش آیا جب گاڑی پلیٹ فارم سے لگ چکی تھے۔ اتفاق سے درجہ دوم یا سوم کی کوئی نشست خالی نہیں تھی، لہٰذا مجھے ایک بار پھر مجبوراً درجہ اول کا ٹکٹ کٹانا پڑا۔ یہ 4 افراد کے لیے الگ بنی چھوٹی سلیپر بوگیوں میں سے ایک کا ٹکٹ تھا۔ میں ڈبے میں داخل ہوا تو مجھے اپنا پچھلا سفر یاد آ گیا، جو میں نے پروفیسر فیضی اور ان کے دوست کے ساتھ شاید کسی عالم خواب میں کیا تھا۔ میرے قدم ٹھٹک سے گئے۔ اندر پہلے سے 3 جوان لڑکے محو سفر تھے، اور میری توقع کے برعکس تینوں جاگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان تینوں کے چہرے تن سے گئے، جیسے انہیں میری آمد ناگوار گزری ہو۔ ان میں سے ایک انگریزی میں بولا، یار وسیم، یہ کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اب آخری اسٹیشن تک دوسرا کوئی ہمارے ڈبے میں سوار نہیں ہوگا، مگر یہ تو… وسیم نے بھی برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں یار، میں نے ٹی ٹی سے کہا بھی تھا کہ ہم سے چوتھی سیٹ کے پیسے لے لے اور یہ سارا ڈبہ ہمارے نام پر بک کر دے۔ تیسرے لڑکے نے لمبی سی انگڑائی لی اور برتھ پر چڑھ گیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹرین پر سفر کرنے کا ایڈونچر مت کرو۔ بائی ایئر جاتے تو پچھلی شام ہی اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہوتے۔ اب کرو مزہ۔ میں نے بیٹھ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ سب انگلش بولی بول رہے تھے۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ میرے فقیرانہ حلیے سے حسب معمول ان تینوں نے بھی یہی اخذ کر لیا تھا کہ میں کوئی جاہل ان پڑھ ہوں، پھر وہی انسان اور وہی ظاہر پرستے۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر اسی وسیم نامی لڑکے نے مجھ سے اردو میں پوچھا، مولانا کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرسٹ کلاس سلیپر کا ڈبہ ہے، اس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ٹکٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مجھے بس نواب پور تک جانا ہے۔ نچلے درجے کا ٹکٹ نہیں تھا، اسی لیے مجھے اس ڈبے کا ٹکٹ لینا پڑا۔ وسیم نے شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مگر مولانا، ہم تو بہت برے لڑکے ہیں، سارے راستے ہلا گلا کرتے رہیں گے، کہیں تم بیزار نہ ہو جاؤ۔ کیوں بلال؟ تینوں لڑکے زور سے ہنس پڑے۔ تم لوگ اطمینان سے اپنا شغل جاری رکھو، میں مخل نہیں ہوں گا۔ اس پر اوپر برتھ والا بیٹھا بلال ہنس پڑا۔ چلو بھائی وسیم اور فراز، تم دونوں کو تو مولوی صاحب نے اجازت دے دی ہے مستی کی، چلو پھر بناؤ میرے لیے بھی ایک لکیر۔ بلال نے یہ بات بھی انگریزی میں کہی تھی۔ میں انجان بیٹھا رہا۔ اسے فراز نے جواب بھی انگریزی میں ہی دیا۔ نہیں یار، تم نے اس کا حلیہ نہیں دیکھا؟ ایسے لوگ بڑے جنونی ہوتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دے ہمارے لیے۔ وسیم نے بے پرواہی سے سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، یہ ایک ہی ہے اور ہم 3۔ زیادہ آکڑ دکھائی یا تبلیغ کرنے کی کوشش کی تو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اسے۔ وہ تینوں پھر ہنسے۔ وسیم نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی نکالی جس میں سفید نمک جیسے کچھ دانے یا کرسٹلز بھرے ہوئے تھے۔ فراز نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک پلاسٹک کا ATM کارڈ نما ٹکڑا نکالا، اور وسیم نے
سفید صفوف کے کچھ موٹے دانے سامنے کھلی چھوٹی میز پر بکھیر دیے۔ فراز بڑی احتیاط اور مہارت سے ان دانوں کو کاٹ سے پیسنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس نے میز کے شیشے پر سفید صفوف کی ایک ڈھیری سی بنا دی، جسے وسیم نے اپنی جیب سے ایک ویسا ہی کارڈ نکال کر باریک لکیروں کی صورت میز پر بکھیر دیا۔ دروازہ وہ پہلے ہی اندر سے کنڈی لگا کر بند کر چکے تھے۔ وسیم نے میری طرف دیکھا۔ صوفی صاحب، کبھی سنف کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ فراز نے جیب سے 5,000 کا ایک نیا اور کڑک نوٹ نکالا اور اسے گول لپیٹ کر ایک نلی کی پٹی سے بنا لیا، اور پھر جھک کر اسے اپنے ایک نتنے سے لگا کر ناک کا دوسرا نتنا ہاتھ کے انگوٹھے سے بند کر لیا۔ اگلے ہی لمحے فراز نے اپنی ناک کے واحد کھلے نتنے سے ایک طویل سانس اندر کھینچی اور باریک صفوف کی لکیر فراز کی ناک کے ذریعے لمحہ بھر میں اس کے دماغ میں منتقل ہو گئی۔ فراز نے دوسری لکیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، اور پھر وسیم اور بلال نے بھی دو دو کر کے سفید پاؤڈر کی باریک لکیریں پل بھر میں ہی اپنے خون میں شامل کر لیں۔ وسیم نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی گہری سانس لی اور ڈوبتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ جانتے ہو، یہ دنیا کی بہترین اور سب سے مہنگی کوکین ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک لکیر تم بھی اپنے اندر اتار لو، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ میری زبان بے اختیار پھسل پڑی۔ وہ غم ہی کیا جو نشے سے دور ہو جائے۔ وسیم ہنس پڑا۔ ہاں، ویسے بھی تم جیسوں کو کیا غم ہو سکتا ہے بھلا؟ تمہارا جینا مرنا ایک برابر ہے۔ میں نے اس کے تلخ لہجے اور طنز کو برداشت کیا۔ مگر تمہیں کیا غم ہے؟ اور کیا یہ سفید پاؤڈر اس غم کی دوا کر رہا ہے؟ وسیم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ ہاں، غموں کی بھرمار ہے جانی۔ مثلاً 3 دن پہلے ہی میری کار کسی نے ٹھوک دی ہے یار، بمپر ٹوٹ گیا ہے، اور پاکستان میں اس کے اسپیئر پارٹس ملتے نہیں ہیں۔ پچھلے ہفتے میرا پالتو جیکی کھو گیا تھا، اب تک پولیس ڈھونڈ نہیں پائی کتے کو۔ ڈیڈ نے میرے اکاؤنٹ میں پاکٹ منی ٹرانسفر نہیں کی اب تک میری۔ بولو اور کتنے غم اور دکھ بتاؤں اپنے۔ واقعی تمہارے غموں کی قطار تو بہت لمبی ہے۔ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ میوزک بناتے ہیں، بینڈ ہے ہمارا، راکنگ سٹارز۔ میں گانے لکھتا ہوں، بلال گٹار بجاتا ہے اور فراز گاتا ہے۔ بہت جلد ہمارا البم آنے والا ہے، نام ہے دنیا کی ایسے کی تیسے۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ ضرور کسی مسجد یا مدرسے کے طالب ہوگے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اپنے ایک دوست سے ملنے نواب پور جا رہا ہوں۔ مگر تم نے بتایا نہیں، کوکین تمہارا غم کیسے دور کرتی ہے؟ وسیم نے آنکھیں بند کر لی۔ تم نہیں سمجھو گے۔ یہ مجھے سرور کے چوتھے آسمان تک لے جاتی ہے، گلابی آسمان۔ تم جانتے ہو، بے خودی یا ایکسٹیسی کی 7 منزلیں ہوتی ہیں، یا پھر 7 بادل۔ پہلا بادل سفید، دوسرا دودھیا، تیسرا ہلکا آسمانی،
چوتھا گلابی، پانچواں دھانی، چھٹا سرخ اور ساتواں میں کبھی ساتویں بادل تک پہنچ ہی نہیں پایا، بلکہ سچ کہوں تو چوتھا بادل بھی کبھی پار نہیں کر پایا۔ میں دلچسپی سے وسیم کا یہ سارا فلسفہ سن رہا تھا۔ کیا محسوس ہوتا ہے ان بے خودی کے بادلوں کے سفر میں؟ لفظوں میں نہیں بتا سکتا، یوں سمجھو جیسے میرے اندر بہت سی کھڑکیاں اور روشن دان درجہ بدرجہ کھلتے رہتے ہیں، سوالوں کے جواب ملتے ہیں، میری تخلیقی صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں، مشکل سے مشکل گانے کا ردھم بنتا جاتا ہے، میں نہیں رہتا، کوئی اور ہو جاتا ہے، بہت اعلیٰ انسان بن جاتا ہوں۔ میں نے غور سے وسیم کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کوکین کا نشہ تم پر نہیں، تمہارے اندر بیٹھے کسی پر اثر کرتا ہے، کیونکہ تم نے ابھی خود کہا ہے کہ بے خودی کا ہر بادل گزرنے کے بعد تم نہیں رہتے، کوئی اور ہو جاتے ہو۔ وسیم نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ نشہ ختم ہونے کے بعد بھی تم وہی اعلیٰ تخلیق کار رہتے ہو یا پھر سے وہی ایک عام انسان بن جاتے ہو؟ وسیم نے بے اختیار اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر افسوس سے کہا، یہی تو دکھ ہے یار، 24 سے 48 گھنٹے لگتے ہیں میری رگوں سے اس سرور کو ٹوٹنے میں، اور پھر سب کچھ ویسا ہی عام ہو جاتا ہے۔ پھر تو یہ عارضی نشہ ہوا، تمہیں کوئی دائمی نشہ تلاش کرنا چاہیے۔ فراز نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کیا تم نے کبھی بھی نشہ نہیں کیا؟ سگریٹ، تمباکو، شیشہ بھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ نشہ چاہتا ہوں جو چڑھ کر بھی کبھی میری رگوں سے نہ اترے۔ کوئی ہے تو بتاؤ۔ بلال نے جھنجھلا کر میری طرف دیکھا۔ ایسا نشہ بھلا کہاں ملے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر نشہ انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو کیا قدرت اتنی ناانصاف ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اس ضرورت یا نعمت سے محروم رکھتے ہوئے دنیا میں بھیجتا ہے؟ وسیم نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ بات بہت سیدھی سی ہے۔ قدرت نے انسان کو ہر نشے کی لذت دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ سارے نشے روز اول سے ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے خون میں دوڑتے ہیں۔ باہر کا کوئی بھی نشہ صرف ہمارے اندر موجود پوشیدہ نشے کو ذرا سی تحریک تو دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے ہمارے خون میں شامل رہ کر وہ سرور نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہر دنیاوی نشہ ایک محدود مدت کے بعد اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ اپنے اندر موجود نشے کو پہچانو اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو۔ وسیم کی آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر کوئی انسان اپنے اندر موجود نشے کو کس طرح اور کیوں کر پہچانے؟ ہاں، یہ البتہ ایک سوال ہے۔ میرے ایک بہت محترم استاد اور بزرگ کہا کرتے تھے، ہر انسان کے اندر کا نشہ جدا ہے۔ کسی کو بت کا نشہ ہے تو کسی کو بت شکنی کا۔ کوئی جاگیر کے لیے دلگیر ہے تو کوئی روپ کا اسیر۔ کسی کے اندر تخلیق کا نشہ ہے تو کسی میں تخریب کا، مگر یہ سب ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ اب یا تو تم نے اپنے اندر کا نشہ پہچانا ہی نہیں، یا پھر وقت سے پہلے ہی کشید کر کے سارا نچوڑ لیا ہے۔
ورنہ انسان جتنی عمر لکھوا کر لاتا ہے اسے اتنا ہی نشہ عطا کر کے زمیں پر بھیجا جاتا ہے۔ ہمیں بیرونی نشے کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب ہم وقت سے پہلے اپنے اندر سب بھسم کر بیٹھتے ہیں۔ میں جب خاموش ہوا تو پھر ڈبے میں بہت دیر تک خاموشی طاری رہی۔ فراز اور بلال بھی اپنی اپنی برتھوں پر اوپر چپ چاپ لیٹے رہے۔ نواب پرانے میں نے ان تینوں سے رخصت لی تو وہ میرے ساتھ ہی پلیٹ فارم پر اتر آئے۔ میرے پلٹنے سے پہلے فراز بول اٹھا، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ اتنے بہت سے نشوں میں تمہارے نزدیک سب سے بڑا نشہ کون سا ہے؟ میں ایک پل کو رکا۔ خود میں خود کی کھوج لگانے کا نشہ۔ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس تحقیق کا نشہ۔ بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے؟ اس جستجو کا نشہ۔ میں نے اپنی بات ختم کی اور پلیٹ فارم سے باہر نکل آیا۔ نواب پور کی شام ویسے ہی گلابی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے سے سیدھی سڑک جاتی تھی اور دور سے نواب تیمور کے محل کے سفید گنبد نظر آ رہے تھے، مگر میری منزل کہیں اور تھی۔ میں جلد از جلد بخت خان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ پچھلے چند دن اتنے ہنگامہ خیز گزرے تھے کہ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی کوئی خبر نہیں لے پایا تھا۔ کمال صاحب کی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے میرے دل سے لگاتار بس ایک ہی دعا جاری رہے کہ بخت خان خیر خیریت سے ہو۔ کمال صاحب کو میرے آنے کی اطلاع ملی تو وہ دروازے تک دوڑے چلے آئے۔ کہاں رہ گئے تھے میاں؟ بڑی راہ دکھائی تم نے، معذرت چاہتا ہوں۔ کچھ دھاگے ایسے الجھ گئے تھے جنہیں سلجھانے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ کمال صاحب نے غور سے میری طرف دیکھا۔ جانتا ہوں، تمہیں قتل کے الزام سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ ویسے اگر وہ تمہیں بری نہ بھی کرتے تو میرا دل کبھی یہ مان نہیں سکتا تھا کہ تم قاتل ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔ گویا انہیں میری ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں آپ کے پاس اپنے ایک ساتھی کو بطور امانت چھوڑ گیا تھا۔ امید ہے اس کی حالت اب بہتر ہوگی۔ کون؟ بخت خان؟ وہ تو تمہاری گرفتاری کے اگلے روز ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی کہ وہ میری پناہ میں ہے اور اسے ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر وہ بڑا وزادار بندہ تھا۔ اسے میری عزت اور وقار کا اپنی جان سے زیادہ خیال تھا۔ تمہارے لیے ایک خط دے گیا ہے وہ۔ کمال صاحب میز کی دراز کی طرف بڑھے، پھر انہیں اچانک ایک خیال آیا۔ ارے ہاں، تمہارے جانے کے بعد ایک بزرگ بھی تمہاری تلاش میں یہاں تک آئے تھے۔ کیا بھلا سا نام بتایا تھا؟ ہاں، یاد آیا، سلطان بابا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔